جب ایک انسان کے ہاتھوں ایک جنات کے بچے کا خون ہو گیا اور اس کے بعد کیا کیا ہوا آپ کو سن کر یقین نہیں آئے گا۔ پورا واقعہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو پرانے زمانے کی بات ہے، بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا جو نہایت نیک اور مذہبی انسان تھا۔ اس کی ایک بیٹی اور دو بیٹے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے گھر میں اس کی بیوی اور ماں رہا کرتے تھے۔ تاجر کی ماں کی آنکھوں کی روشنی بے حد کم ہو چکی تھی، لیکن اس کی بیوی پیار اور محبت سے اپنی ساس کی خدمت کیا کرتی تھی۔ تاجر کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جس کی اس نے شادی طے کر دی تھی اور شادی کا وقت قریب آ رہا تھا۔ تاجر کو ہر وقت اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی فکر لگی رہتی تھی۔ تاجر کا کاروبار خوب بڑا تھا، وہ نہایتی ایمانداری سے سودا کرتا، کسی سے ناجائز ایک پیسہ نہیں لیتا۔ ایک دن تاجر کاروبار کے لیے دوسرے شہر جا رہا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت اس کی بیوی نے ایک ٹوکری میں کھجوریں لا کر دیں اور کہا کہ جب آپ کو بھوک لگے تب کھا لینا۔ اس کے بعد وہ تاجر گھر سے نکل پڑا اور 4 دن تک سفر کرتا رہا۔ آخر کار وہ دوسرے شہر میں پہنچ گیا۔ وہاں جا کر تاجر نے اپنا سارا سامان بیچ دیا اور وہاں سے دوسرا سامان خرید کر اپنے اونٹوں پر لادا اور واپسی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کہتے ہیں تقدیر کا لکھا ہو کر ہی رہتا ہے، اور وہی تاجر کے ساتھ بھی ہوا۔ تاجر جس راستے سے آیا تھا اس راستے سے واپس جانے میں خطرہ تھا، لہٰذا وہ دوسرے راستے سے اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ راستہ زیادہ تر ریگستانی تھا، اسی لیے یہاں پر دور دور تک پانی نہیں تھا۔ سفر بہت لمبا تھا اور اب قافلے کو چلتے چلتے شام ہونے لگی۔ اتنے میں تاجر کو ایک جگہ کنواں نظر آیا۔ تاجر نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہم کچھ دیر یہیں رکیں گے۔ دوستو ریگستان میں شام ڈھلنے کا منظر نہایت ہی دلکش لگ رہا تھا۔ تاجر ٹہلتا ہوا اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ٹوکری لیے کنویں کی طرف بڑھنے لگا۔ تاجر کنویں کے کنارے بیٹھا اور قدرت کے حسین منظر کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے ٹوکری میں سے کھجوریں کھانا شروع کر دیں۔ تاجر کھجور کھاتا جاتا اور اس کی گٹھلیاں اپنے پاس رکھتا جاتا۔ اچانک اس کے دماغ میں کیا آیا، اس نے ایک کھجور کی گٹھلی زوردار نشانے کے ساتھ کنویں کے اندر پھینک دی۔ گٹھلی پھینک کر جب تاجر نے کنویں میں دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ کنویں کا پانی لال ہو گیا تھا۔ وہ اس منظر کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا، لیکن اس نے گمان کیا کہ یہ سب شام ڈھلنے کی وجہ سے ہو رہا ہوگا۔ وہ کچھ کھجوریں کھا کر اپنے قافلے کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ رات ہو گئی، سبھی قافلے والے عشاء کی نماز پڑھ کر آرام کر رہے تھے۔ تاجر ایک طرف بیٹھا اپنی دنیا میں گم تھا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ قریب سے ایک جنازہ گزر رہا ہے۔ تاجر ریگستان میں جنازہ گزرنے کا منظر دیکھ کر بے حد حیران ہوا، کیونکہ ریگستان میں تو آبادی کا دور دور تک نام و نشان ہی نہیں تھا۔ تاجر جنازے میں شامل ہونے کے لیے جنازے والوں کے پیچھے چلنے لگا۔ ایک مقام پر پہنچ کر جنازہ رک گیا۔ اچانک بہت سارے لوگ جنازے میں آ کر شامل ہو گئے۔ یہ اب تک کا سب سے حیران کرنے والا منظر تھا۔ جہاں تک نظر جا رہی تھی لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے۔ تاجر یہ سب دیکھ کر حیران تھا کہ جنازے کے ساتھ تو اتنے سارے لوگ نظر نہیں آ رہے تھے، اب اچانک کہاں سے آ گئے۔ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ یہ میت ایک بچے کی تھی۔ بچے کے والد نے روتے ہوئے بلند آواز سے کہا آدم ذات کی کھجور کی گٹھلی لگنے سے میرے بچے کا انتقال ہو گیا۔ یہ نادان کنویں میں اپنی ماں کے پاس تھا۔ یہ سن کر تو تاجر کو ایسا لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ اتنے میں اچانک انسانی شکلوں میں اس کے پاس کھڑے جن میت سمیت غائب ہو گئے۔ اب اس ریگستان میں تاجر اور اس کے سامنے وہ جن کھڑا تھا جس کا بچہ کھجور کی گٹھلی لگنے سے مرا تھا۔ تاجر کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ جن غصے سے تاجر سے کہنے لگا اے آدم ذات، تیری وجہ سے میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے اور اب مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ مجھے خون کے بدلے خون چاہیے اور میں تیرا بیٹا لوں گا۔ یہ سن کر تاجر روتے ہوئے کہنے لگا اے جن، یہ مجھ سے انجانے میں ہوا ہے۔ کنویں میں تو صرف پانی تھا، مجھے وہاں پر تیرا بیٹا ہرگز نظر نہیں آیا۔ جن بولا
اے انسان، یہ تو تمہاری نظر کا پردہ ہے کہ تم ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن کیا تجھے احتیاط نہیں برتنی چاہیے تھی؟ اب مجھے تو بس بدلہ چاہیے۔ وہ جن کسی طرح سے نہیں مانا۔ آخر کار تاجر نے اپنے بیٹے کے بدلے اپنی جان کا سودا کر لیا اور کہا تم مجھے مار دو۔ جن جب اسے مارنے لگا تو تاجر نے کہا اے جن، میرے پاس لوگوں کی کچھ امانتیں ہیں، مجھے تھوڑا وقت دے دو تاکہ میں ان امانتوں کو واپس کر اور اپنی بیٹی کی شادی کر آؤں۔ جن بڑا غصے میں تھا تو تاجر نے کہا ٹھیک ہے، تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو میری جان لے لے، لیکن قیامت کے دن مجھ سے امانتوں کی واپسی کا سوال ہوگا تو میں تیرا گریبان پکڑوں گا۔ جن یہ بات سن کر سہم گیا اور بولا اے آدم ذات، ٹھیک ہے، میں تجھے 40 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ 40ویں دن شام کو تو اس کنویں پر آ جانا، ورنہ میں تیرے کسی گھر والے کی جان لے لوں گا۔ جن نے اتنا کہہ کر تاجر کو جانے دیا۔ تاجر بدحواسی کی حالت میں 10 دن کے سفر کے بعد گھر پہنچا اور گھر والوں سے مل کر خوب رویا، لیکن اس نے اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا۔ تاجر کی عجیب سی حالت تھی۔ گھر والے تاجر کی اس حالت سے پریشان تھے۔ وہ سوچ رہے تھے اس سے پہلے بھی تاجر تجارت کے لیے گئے ہیں، پر ایسے پریشان تو انہیں کبھی نہیں دیکھا۔ اگلے روز تاجر قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا، اتنے میں اس نے دیکھا وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ تاجر ان کے قریب بیٹھ کر رونے لگا۔ درویش نے کہا بیٹا، تو جس خوف میں مبتلا ہے اسے اپنے خوف سے نکال دے، یا جس خوف سے تو ڈرا ہوا ہے وہ جیتے جی مرا ہوا ہے۔ موت تو دنیا کی اٹل حقیقت ہے، تمام مخلوقات کو ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو مت رو اور اپنے جانے کا سامان پیدا کر۔ تجھے چاہیے کہ تو اپنے ساتھ بھلائی، نیکی، محبت، انسانیت اور ایمان لے، اور بس تو آج اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اگر تیرے ذمے کسی کی امانت یا قرض ہے تو اس کو ادا کر دے۔ اگر ماں باپ ہیں تو ان کا، اگر بیوی بچے ہیں تو ان کی بھی خدمت کا فرض ادا کر۔ اور یاد رکھ، موت سے پہلے اپنے دل کے راز اپنے بیوی بچوں کو ضرور بتا دینا۔ اگر تیری بیٹی ہے تو اس کی شادی کر دے۔ بزرگ کی باتیں سن کر تاجر اپنے گھر آ گیا اور بزرگ کی باتوں پر عمل کیا۔ 40 دن پورے ہو جانے کے بعد تاجر اپنے وعدے کے مطابق جن کے پاس پہنچا اور تاجر نے کہا اے جن، میں اپنے وعدے کے مطابق حاضر ہوں۔ تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے 40 دن کی مہلت دی۔ ان 40 دنوں میں نے امانت والوں کی امانت لوٹا دی، اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور اپنی آخرت کا سامان بھی کر لیا۔ یہ سن کر جن بولا اے آدم ذات، بے شک تو نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اگر تو چاہتا تو اپنے وعدے سے مکر سکتا تھا، لیکن تو نے ایسا نہیں کیا۔ تاجر نے کہا بے شک مجھ سے غلطی انجانے میں ہوئی، لیکن میں روز قیامت اپنے پروردگار کے سامنے، جس کے مجھ پر بے انتہا احسانات ہیں، میں اس کی جھوٹی قسم کھانے کا گنہگار نہیں بننا چاہتا تھا۔ جن کہنے لگا جس اللہ کو تو مانتا ہے میں بھی اسی اللہ کو مانتا ہوں، بس تو اب جا سکتا ہے۔ تیری بات سے خوش ہو کر میں اپنے بیٹے کے قتل اور دی گئی سزا سے تجھے آزاد کرتا ہوں، جا اپنے گھر واپس جا۔ دوستو، اس طرح جن نے تاجر کو معاف کر دیا۔ تاجر ہنسی خوشی اپنے گھر لوٹ آیا۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اسی طرح کے عبرت ناک واقعات جاننے اور دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔